اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب عن يمين عرش الله أنه مصباح هدى وسفينة نجاة بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ مجالس ولی غنی حسین عزاداری امام حسین دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ وفا کی جا رہی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ذکر حسین دنیا کی ہر جگہ ہر شہر ہر گلی ہر محلے میں وفا ہے. تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو عزاداری یہ جو مجالس عزا ظاہر ہے ہر چیز کا ہدف و مقصد ہوتا ہے. بسم اللہ. تو اس عزاداری کا کیا ہدف و مقصد ہے, اس مجالس عزا کا کیا ہدف و مقصد ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں کہ ان عزاداریوں کے ذریعے سے مجالس عزا کے ذریعے سے کس ہدف تک ہمیں پہنچنا ہے, کیوں ہم ذکر فضائل کرتے ہیں یہاں پر, کیوں ہم ذکر مصائب کرتے ہیں یہاں پر, کیا ہدف ہونا چاہیے, ائمہ نے کیا ہدف ہمیں بتایا ہے اور کیا کس ہدف تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور ائمہ کا تقاضا کیا ہے ہم سے, کس مقام تک ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا تمہیداً گفتگو کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم آپ جمع ہوئے ہیں ذکر امام حسین سے, اور ہمارا ایک قسم کا ربط اور تعلق ہے امام حسین علیہ السلام سے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا تعلق ہے, ہمارا ربط ہے حسین ابن علی سید الشہداء سے. تو یہ کس طرح کا ربط ہے؟ میں جو اپنے آپ کو ایک شیعہ حسین مؤمن کہلاتا ہوں, مجھ میں اور دوسروں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. مجھ میں اور غیر شیعہ غیر مومن ہے اس میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. مجھ میں کوئی امتیازی خصوصیت ضرور ہونی چاہیے, کوئی ایسی خاصیت ضرور ہونا چاہیے جو مجھے ایک شیعہ ہونے کے اعتبار سے دوسروں سے جدا کرے. ماشاءاللہ ٹھیک ماشاءاللہ ہے. ماشاءاللہ. یعنی امتیازی حیثیت ہونی چاہیے مجھ میں, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں ایک شیعہ ہوں امام حسین علیہ السلام کا. اب دیکھتے ہیں کیا خصوصیت ہے مجھ میں. فرض کریں اب میں کہتا ہوں کہ بھائی میں محب حسین ہوں, یہ خاصیت ہے مجھ میں محب حسین ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ حسین سے جو محبت ہے یہ خاص آپ شیعہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, شیعوں کے ساتھ یہ محبت حسین نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آج ماشاءاللہ دیکھتے ہیں خصوصاً اربعین میں یہ نظارہ کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, نہ فقط شیعہ بلکہ غیر شیعہ, اہل سنت, نہ فقط اہل سنت اور مسلمان بلکہ غیر مسلمان, نہ فقط اہل کتاب عیسائی اور یہودی بلکہ غیر اہل کتاب یہودی اور عیسائی, ہندو بھی آ کے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے, اپنی محبت و عشق کا اظہار کرتا ہے.
माशाल्लाह इसका मतलब है ये खसूसियत जो है मैं नहीं कह सकता कि एक शिया होने के एतबार से मुझे जुदा करती है दूसरों से, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे भी मुश्तरक हैं, मुझमें दूसरे भी बहुत से लोग हैं जो ये दावा करेंगे कि हमें भी मोहब्बत है हुसैन से। अहले सुन्नत बिरादरान हमारे वो भी कहेंगे हमें भी मोहब्बत है इमाम हुसैन से, आप शिया लोगों को सिर्फ नहीं है। गैर मुस्लिम कहेंगे हमें भी मोहब्बत है, आप लोगों को सिर्फ नहीं है। एक हिंदू भी कहेगा कि मैं मातम करता हूँ, आज़ादारी करता हूँ, मोहब्बत है मुझे, ज़ियारत हुसैन के लिए जाता हूँ, मोहब्बत है। इसका मतलब है ये को खासियत इसमें मुझ में नहीं है एक शिया होने के एतबार से कि मैं कह सकूँ कि मैं क्योंकि शिया हूँ क्या निशानी अलामत है खासियत है जो दूसरों में नहीं है, क्या मोहब्बत है हुसैन? जी नहीं, मोहब्बत हुसैन दूसरे पे करें। इसका मतलब है एक शिया को इससे बहुत बुलंद और बाला मर्तबे में होनी चाहिए, फ़कत मोहब्बत पे इक्तफा नहीं होनी चाहिए। फिर कहेंगे भाई और कोई खुसूसियत बताएं, क्या खुसूसियत है आपकी? कहेंगे भाई आपको पता नहीं है कि मैं ज़ाहिर हुसैन हूँ, हर शबे जुमा ज़ियारत इमाम हुसैन की तरफ जाता हूँ, हर साल ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाता हूँ, हर अरबईन ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाता हूँ। ये खुसूसियत है मुझ में ज़ाहिर हुसैन के एतबार से। तो ये कहेंगे वो भी अभी अर्ज कर दिया कि जी नहीं, इसमें भी आप खास नहीं है शिया, ये आपकी खुसूसियत नहीं है कि सिर्फ ज़ाहिर हुसैन आप ही हैं। ज़ाहिर हुसैन पूरी कायनात है, ज़ाहिर हुसैन इंसान नहीं मलाइका भी ज़ाहिर हुसैन। क्योंकि रिवायत में ये आया कि मलाइका फौज दर फौज नाजिल होते रहते हैं, एक ज़ियारत को आते हैं, दूसरे चले जाते हैं। मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ कि तस्जील होती है उनकी, बाकायदा उनके नाम लिखे जाते हैं कि भाई जो ये रश न लगाओ, जो एक दफ़ा आएगा दूसरी दफ़ा पता नहीं बारी आए या नहीं, दूसरे बहुत से मलाइका मुंतज़र हैं, अभी उनका नाम बाकी है, वो आएंगे ज़ियारत में। और इंसानों में भी क्या फ़कत शिया नहीं, अहले सुन्नत, ईसाई, यहूदी, हिंदू ये सब आते हैं, ठीक है। उसका मतलब है कि ज़ाहिर हुसैन होना ये भी कोई खासियत मेरी ना हो एक शिया होने के एतबार से। तो मैं कहूँगा भाई नहीं, ठीक है, मैं अज़ादार इमाम हुसैन हूँ, मैं मातम करता हूँ, गिरिया करता हूँ, मजालिस अज़ा में शिरकत करता हूँ, ये मेरी खुसूसियत है एक शिया होने के एतबार से। ये मुझे जुदा करती है दूसरों से, क्योंकि मैं मातम और अज़ादारी करता हूँ, मजालिस अज़ा बर्पा करता हूँ, गिरिया करता हूँ इमाम हुसैन पर। हम कहेंगे जी नहीं, इस पे इस खुसूसियत में भी आपको इम्तियाज़ हासिल नहीं है, क्योंकि बहुत से गैर मुस्लिम ईसाई भी हमने देखे जो हुसैन की बारगाह में आते हैं और आंखों में आंसू जारी होते हैं। क्योंकि आप तो अपने इलाकों में देखते होंगे बहुत से हिंदू हैं जो अज़ादारी इमाम हुसैन करते हैं, मजालिस इमाम हुसैन बर्पा करते हैं, सबील व न्याज़ इमाम हुसैन करते हैं। इसका मतलब है ये खुसूसियत जो है इसमें भी आपको इम्तियाज़ हासिल नहीं है। इसका मतलब है कि एक शिया को इससे भी बाला और बरतर दर्जे पे होना चाहिए। एक शिया होने की अलामत ये नहीं है कि वो ज़ाहिर हुसैन हो फ़कत, एक शिया होने की अलामत ये फ़कत नहीं है कि मुहिब हुसैन हो फ़कत, एक शिया होने की फ़कत ये अलामत नहीं है कि वो अज़ादार हुसैन हो फ़कत, नहीं, इससे भी बुलंद और बाला मर्तबे पे होना चाहिए शिया ने। एक हुसैन की मोहब्बत करने शिया को, शिया ने हुसैन जो कहलाता है, कोई और मर्तबा बुलंद तर होना चाहिए, मार्फत में इजाफा हो। हम कहते हैं कि मार्फत का नाम आ गया तो हम कहेंगे कि भाई मुझ में एक और खुसूसियत है, वो क्या है कि भाई मैं मार्फत हुसैन रखता हूँ, इसलिए मैं एक शिया होने के एतबार से दूसरों से इम्तियाज़ हासिल है मुझे। क्या इम्तियाज़ आपको हासिल है कि भाई मैं मार्फत इमाम हुसैन रखता हूँ, और दूसरों में कहाँ है मार्फत? तो मैं कहूँगा कि तारीख की वर्क गर्दानी करें कि जितने फ़ज़ाइल दुश्मनाने अहल बैत ने कभी कभी इत्तफाकन अपनी ज़बान से जारी किए, अगर उनका नाम मिटा दिए जाएं आपको लगेगा कि इनसे बड़ा कोई शिया ही नहीं था जिसने फ़ज़ाइल अहल बैत बयान की। तारीख में उनके नाम के साथ जिक्र है, लेकिन अगर उनका नाम हटा दिया जाए और सिर्फ ये फ़ज़ाइल बयान किए जाएं कि एक शख्स ने ये फ़ज़ाइल बयान किए हैं अहल बैत के, लगेगा ये कि इससे बड़ा तो कोई शिया ही नहीं था। लेकिन जब हम नाम देखते हैं तारीख में तो पता चलता है कि इससे बड़ा कोई दुश्मन अहल बैत नहीं था। लेकिन वो भी मजबूर हुआ, कुछ मौज़े कुछ मौक़े ऐसे आए कि वो भी मजबूर हो गया और फ़ज़ाइल अहल बैत जिक्र किया उन्होंने। मैं कुछ एक तो मिसाल जिक्र करना चाहता हूँ, एक दफ़ा सलावत पढ़ी मोहम्मद और आलिम। एक दफ़ा कहते हैं कि अमीर शाम के दौर हुकूमत में यजीद, उसके बेटे यजीद ने एक दफ़ा ख़त लिखा अमीर शाम को, तलब मिनहु अन युसग्गिर
من शान الحسین. اس کو ایک بوکس تھا حسین ابن علی سے شروع سے ہی, تو اپنے بابا سے اس نے طلب کیا امیر شام سے ان یصغر من شأن الحسین, کہ حسین ابن علی کو کیوں اتنا مرتبہ حاصل ہے, کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ معاذ اللہ شأن حسین میں کچھ کمی آئے, یعنی شأن حسین کے خلاف کچھ اقدام کیا جائے, حسین کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے. حسین ابن علی کو کیوں اتنا عزت و احترام آپ کی حکومت میں حاصل ہے. تو اس نے کیا جواب دیا یہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو ذکر کیا فضائل اہل بیت کبھی کبھی دشمنان اہل بیت کی زبان سے بھی جاری. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ایک جملہ میں ذکر کروں مختصر. فقال له معاویہ ردا علی ھذا الکتاب, تو امیر شام نے اس کے جواب میں کہا, جو اس خط لکھا یزید نے, اس کے جواب میں کہا کہ وما عصیت ان اعیب حسینا, مجھے تو کوئی ایسا جواز ہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں حسین ابن علی کی ذات میں کوئی عیب ڈھونڈ سکوں, کہ میں حسین ابن علی کے شان میں کوئی نقص بیان کروں, عیب بیان کروں اس کا. واللہ ما ارا للعیب فیہ موضعا, خدا کی قسم مجھے کچھ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی جگہ ہی نظر نہیں آتی جہاں میں حسین ابن علی کی عیب جوئی کر سکوں. اسے ذات حسین میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا, تم مجھ سے مطالبہ کرتے حسین کا عیب ذکر کرو, بتاؤ کہاں سے عیب حسین ذکر کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر شام. اس کا صلاۃ پڑھی محمد و آل محمد. ایک اور دشمنان اہل بیت کے زبان سے فضائل کیسے جاری ہوتے ہیں, ایک اور مورد ذکر کر رہا ہوں. یہ تو تھا امیر شام. اب اس کا ایک خاص یعنی اسے سمجھے پرسنل سیکریٹری کہیں کہ خاص دست راست اس کا, ممکن ہے کہ اس کے بغیر امیر شام حکومت پہ نہ آ سکتا ہو. اس کی ایک ذکر کر رہا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اہل بیت کے بارے میں, حسین ابن علی کے بارے میں. کہتے روایت میں آیا, وہ اس کا نام کیا ہے؟ عمرو عاص. آپ پہچان گئے. عمرو عاص وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ هو الذی مہد لدولت بنی امیہ, وہ شخص ہے جس نے دولت بنی امیہ کے لیے ماحول سازگار کیا. بنی امیہ کی دولت نہیں آ سکتی, حکومت نہیں آ سکتی تھی بنی امیہ کی سوائے اس کے کہ عمرو عاص نے اس کے لیے پلیٹ فارم ہوا دیا. تو وہ عمرو عاص کہتے ہیں کہ کان جالسا فی ظل الکعبہ, ایک دفعہ مکہ میں کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی اس کا مطلب ہے قریب تر جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں حرم میں. مر علیہ الحسین علیہ السلام, تو حسین ابن علی علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے, تو دیکھ کے کہتے ہیں فقال, تو عمرو عاص کہتے ہیں ھذا احب اہل الارض الی اہل الارض, کہ یہ وہ شخص ہے کہ زمین والوں میں اس سے زیادہ محبوب ترین شخص کسی کے لیے نہیں. دوسرے لفظوں میں زمین میں جو کوئی بھی رہتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی آپ کے لیے کون سی ہے, تو کہے گا حسین ابن علی. کائنات کی محبوب ترین ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمرو عاص کہہ رہا ہے کہ ھذا, یہ وہ شخص ہے جو کائنات کی محبوب ترین شخصیت ہے. ہم ایک دوسرے پوز سے ذکر ہے, ابن زبیر کا بھی کلام ہے کہ ابن زبیر نے فضائل اہل بیت کس طرح بیان کی, عبداللہ ابن زبیر, اور دوسرے پوز سے دشمنان اہل بیت تھے جس نے کیسے فضائل اہل بیت ذکر کیے. لیکن ایک دلچسپ جو روایت ہے تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ صلاۃ پڑھی محمد و آل محمد. ایک دفعہ بلند آواز سے صلاۃ پڑھی محمد و آل محمد. یہ روایت ہے, راوی ہے اس کا معاویہ ابن عمار, رواہ معاویہ ابن عمار عن الامام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. معاویہ ابن عمار امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قال, امام صادق نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان حب علی قذف فی قلوب المؤمنین
حب علی کو مومنین کے دل میں ودیت کیا گیا ہے۔ حب علی یعنی مومن کی نشانی ہے حب علی۔ حذف فی قلوب المؤمنین فلا يحبه الا مؤمن، مومن کے سوا کوئی علی سے محبت نہیں کرے گا۔ ولا يبغضه الا منافق، منافق کے سوا علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ یہ تو علی کی خاصیت یہ بتائی رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب نے۔ پھر کہا کہ وَإِنَّ حُبَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ علیہ السلام، اس ٹکڑے کے لیے تو آپ کو میں ضمہ دینا چاہتا تھا۔ وَإِنَّ حُبَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ علیہ السلام، کیونکہ یہاں تک تو آپ کی سنی ہوئی روایت۔ حسن اور حسین کی محبت جو ہے قذف فی قلوب المؤمنین والمنافقین والکافرین، کہ حسن حسین کی محبت، علی کی محبت صرف مومن، منافق علی سے محبت نہیں کرے گا، بغض رکھے گا۔ لیکن حسن حسین وہ شخصیات ہیں کہ قذف فی، ان کی محبت قذف فی قلوب المؤمنین والمنافقین والکافرین، یعنی مومن بھی ان سے محبت رکھے گا، منافق بھی ان سے محبت رکھے گا، کافر بھی ان سے محبت میں فخر محسوس کرے گا۔ منافق بھی چاہے نفاق ہو دل میں، کفر و نفاق ہو، ظاہراً کہے گا میں بھی محب حسین۔ کافر ہو، نہیں مانتا ہو خدا کو، توحید کا منکر ہو، لیکن پھر بھی کہے گا کہ میں محب حسین ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خاصیت امتیاز حاصل ہے حسن و حسین کو کہ ان کا محب فقط مومن، یہ نہیں مخصوص نہیں ہے کہ مومن ہی ہو، بلکہ منافق اور کافر بھی ان کا محب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ سے روایت۔ پھر مولانا نے فرمایا فلا ترى له ضامہ، ہاں اب دیکھیں تاریخ میں رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، رسول اللہ میں اختلاف کرنے والے نظر آئیں گے، رسول اللہ کی نبوت کے منکر نظر آئیں گے، علی ابن ابی طالب کے بارے میں اختلاف کرنے والے نظر آئیں گے، ایک محبت رکھیں گے ایک بغض رکھیں گے، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں فلا ترى لهما ضامًا، لیکن ان دونوں کی کوئی مذمت کرنے والا آپ نہیں ڈھونڈ سکو گے تو حسن و حسین کی مذمت کرتا ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، حسن حسین سے ضرور محبت رکھیا۔ ایک دفعہ صلاۃ پڑھی عظمت محمد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے کہا کہ ایک اہم خصوصیت اور ہمیں یہ حاصل ہے امتیاز کہ بھائی معرفت حسین رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا اگر فقط معرفت کی بات کرتے ہیں تو جو امیر شام کے جملے ہیں، کیا کوئی کہے گا کہ اس سے زیادہ کوئی حسین کی معرفت رکھنے والا ایسے کہہ سکتا ہے؟ جو ابھی عمرو عاص کے جملے ذکر کیے گئے، اگر عمرو عاص کا ذکر ہم نہ کرتے، کسی شیعہ کا نام لگا دیتے اور پھر کہتے اس نے ایسے کہا ہے حسین کے شان میں، کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی شیعہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ امتیاز بھی نہیں ہے مجھے کہ میں ایک شیعہ ہونے کے اعتبار سے یہ دعویٰ کروں کہ مجھے معرفت حسین ہے۔ نہیں، یہ معرفت تو دشمن اہل بیت کو بھی حاصل ہے۔ اگرچہ دشمنی کر رہا ہے، اگرچہ مخالف ہے، اگرچہ جنگ کر رہا ہے، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ فضیلت اور مقام حسین بن علی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امتیاز ہی مجھے حاصل نہیں ہوا کہ میں کہہ سکوں ایک شیعہ ہونے کے اعتبار سے مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ میں معرفت حسین رکھتا ہوں۔ نہیں، تو پھر آخر کیا چیز ہے جس پہ میں فخر کر سکوں اور کہہ سکوں کہ یہ چیز مجھے دوسروں سے جدا کر رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور زیادہ بلند آواز سے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو تعلق کی بات چل رہی تھی کہ ہمارا تعلق ہے، ربط ہے حسین سے، اور امتیاز ہونا چاہیے ہمارے ربط اور دوسروں کے ربط میں۔ ہم نے ذکر کر دیا کہ معرفت یہ بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، دوسرے بھی رکھتے ہیں معرفت۔ محبت اور حب الحسین وہ بھی دوسرے رکھتے ہیں۔ عزاداری ہے امام حسین دوسرے بھی کرتے ہیں۔ زیارت امام حسین دوسرے بھی کرتے ہیں۔ بکا و گریہ امام حسین پر دوسرے بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں ہمارے سامنے کوئی خصوصیت ہونی چاہیے۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
اب میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں اور مختصر پہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. امام حسین سے ربط رکھنے کے، تعلق رکھنے کے 3 درجات ہمیں ملتے ہیں، روایات سے بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں. 3 درجات ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک شیعہ ہونے کے اعتبار سے کون سے تعلق اور ربط تک پہنچنا چاہیے، کون سے درجے تک پہنچنا چاہیے، کس قسم کا ربط حسین سے رکھنا چاہیے. توجہ ہے انشاءاللہ. سب سے پہلا امام حسین سے ربط اور تعلق جو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ذکر کر دیا کہ بھائی میں محب امام حسین، وہ ذکر کر دیا اس نے سب مشترک ہے. اس سے بڑھ کر جو تعلق اور ربط ہے، محب یہ ہے کہ جو کہے کہ بھائی امام حسین سے محبت کرتا ہوں، اس کی معرفت رکھتا ہوں، امام کی ولایت رکھتا ہوں، امام کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوں، یہ ہے محب حسین. اس کے اور زیادہ بلند مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ہے، اس محبت سے بڑھ کر ہے صحبت حسین، یعنی حسین کا صاحب ہو، حسین کا صحابی. کیونکہ محبت رکھنے والے تو بہت تھے، صاحب اور ساتھی اس کارواں میں حسین کے بہت زیادہ کم تھے. محبت کے دعوے دار ایسے بھی تھے، عبداللہ ابن عمر جیسے، جو جب مکے سے نکلتے ہیں امام تو کہتے ہیں کہ امام نہ جائیے، میں نے آپ کے نانا کی یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ آپ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، جا رہے ہیں تو مجھے فلاں مقام تھوڑا سا ہٹائیے اور یہ مقام مجھے چومنے دیجیے. چومتے تو تھے، چومنے والے تو بہت تھے حسین کو، محبت کی دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن اس کارواں کا ساتھ دینے والے ساتھی اور صحابی بہت کم تھے. اس کا مطلب ہے کہ محبت کافی نہیں ہے ایک شیعہ ہونے کے لیے، اس سے زیادہ صحابی ہونا چاہیے، ساتھی ہونا چاہیے امام حسین. ٹھیک ہے، لیکن کیا صرف ساتھی اور صحابی ہونا بھی کافی ہے؟ صحابی کون ہے؟ یعنی جس مکان پر امام حسین ہے اس مکان پہ ہو، جس زمانے میں امام حسین ہے اس زمانے میں موجود ہو، تو یہ کہلائے گا صحابی جو امام حسین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. پھر ممکن ہے وہ ایسا صحابی ہو اور اس طرح ساتھ چلنے والا ہو جو کسی دنیاوی مفادات کے لیے امام حسین کا ساتھ دے رہا ہو. جب امام حسین کو خبر پہنچی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی، امام حسین نے پالیسی اپنی واضح کر دی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا ساتھ دے گا قتل ہو جائے گا، اس راہ میں شہید ہو جائے گا. اب آپ کی مرضی، جو ہمارا ساتھ دینا چاہے ساتھ دے، جو چلے جانا چاہتا ہے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چھوڑ کے چلا جائے. فتفرقوا، روایت میں یہ آیا بہت سے لوگ جدا ہو گئے امام حسین سے اس منزل پر جہاں امام نے کہا مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اور شہادت کی قطعی خبر امام حسین نے سنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی صحابی تھے نا، ساتھ دینے والے، صاحب، صحبت رکھنے والے. اس کا مطلب ہے کہ ایک شیعہ ہونے کے لیے نہ فقط محب ہونا کافی ہے، اس سے بڑھ کر نہ فقط صحابی ہونا کافی ہے، صحابی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر. اور خصوصاً آج جو ہم اور آپ آج کے زمانے میں موجود ہیں تو یہ صحابی بن بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس زمانے میں واپس نہیں جا سکتے جہاں امام حسین علیہ السلام تھے. پھر ہمارے لیے کیا رہا ہے؟ ایک تیسرا درجہ ہے جو ہر امام نے چاہا، جس کی تمنا امام حسین نے خود کی، وہ ہے ناصر امام حسین علیہ السلام. ناصر بننا، ناصر چاہتے ہیں امام حسین. امام حسین چاہتے ہیں ناصر کون ہے؟ ناصر یہ نہیں ہے کہ فقط محبت ہو، ناصر یہ نہیں ہے کہ فقط ساتھ ہو، ناصر یہ ہے کہ امام حسین کی راہ میں اپنا سر کٹا دے. جو امام کہے وہ اس کی مرضی ہو، جو امام کا عقیدہ وہ اس کا عقیدہ ہو، جو امام کی فکر ہو وہ اس کی فکر ہو، جو امام کا ہدف ہو وہ اس کا ہدف ہو. ایک انچ بھی اس مقصد و ہدف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو. امام حسین کہے کہ چلے جاؤ، یہ اٹھ کے کہے فرزند رسول کہاں چلے جائیں، 1000 مرتبہ بھی خدا کی قسم ہمیں شہید کیا جائے، جلایا جائے، راکھ ہماری ہوا میں اڑائی جائے، اس طرح 1000 دفعہ بھی کیا جائے، 1000 دفعہ بھی زندہ ہونے کے بعد بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ صلوات. یہ ہے ناصر امام حسین. ناصر بننے کے لیے محبت سے اوپر، معرفت سے اوپر، صحبت سے اوپر درجے چاہیے. ناصر وہ ہے جو عشق امام حسین میں اپنی ذات کو فنا کر دے. ناصر وہ بنے گا جو عاشق امام حسین ہو، فقط محب نہ ہو. محبت اور عشق میں بھی فرق ہے. میں اب اس میں وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا، پچھلی مرتبہ پچھلے سال میں کچھ ذکر کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ ایک تھوڑا سا میں ربط دینا چاہوں گا. محبت اور عشق میں یہ فرق ہے کہ جب محبت اپنے معراج پر پہنچ جائے اسے عشق کہتے ہیں، اور
عشق محب چھوڑ سکتا ہے اپنے محبوب کو کبھی کبھار، لیکن عاشق وہ ہے جو فنا ہو جاتا ہے اپنے معشوق میں، پھر وہ اسے اپنی ذات کی فکر ہی نہیں رہتی کہ میں بھی ہوں یا میرا وجود بھی ہے یا نہیں۔ اسی لیے امام حسین کو محب تو بہت ملے تھے، عاشق 72 ملے تھے۔ محب تو بہت ملے تھے، چاہنے والے بہت ملے تھے، دعوے دار بہت ملے تھے کہ ہم آپ کے عاشق، آپ کے محب ہیں مولا، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں مولا، ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں مولا، لیکن جب وقت آیا تو فقط 72 تھے جو کہہ رہے تھے مولا محب فقط نہیں ہیں، فقط معرفت نہیں رکھتے، فقط صاحب اور صحابی نہیں ہیں، ہم آپ کے عاشق و ناصر ہیں۔ یہ نصرت کی منزلت چاہتے ہیں امام حسین۔ اسی لیے جب وقت آخر آیا کہ جب امام حسین نے جب نعرہ لگایا تو یہ نہیں کہا حل من محب، یہ نہیں کہا وقت آخر کہ ہے کوئی محب ینصرنی جو میری مدد کرے، ایسے نہیں کہا کہ حل من صحابی، ہے کوئی ایسا صحابی جو میری مدد کرے، نہیں کہا حل من ناصر، کہا کہ ناصر کی منزل پر آپ لوگوں میں سے کون ہے، مجھے ناصر چاہیے۔ اچھا یہ حسین ابن علی کس سے کہہ رہے تھے حل من ناصر؟ جب سب عوام انصار شہید ہو چکے، کیا حضرت عباس کو کہہ رہے تھے؟ ان کی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ علی اکبر حضرت قاسم کو کہہ رہے تھے، ان کی بھی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ کیا مسلم ابن اوسجہ حبیب ابن مظاہر اپنے دوست کو کہہ رہے تھے؟ نہیں، ان کی بھی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ فقط بچے ہیں تو سید سجاد، امام باقر، بچے ہیں، مستورات ہیں، یہ بچی ہیں۔ یہ امام حسین کس کو کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی مجھے مدد کرے۔ میں اپنے آسان لفظ میں یہ کہوں کہ آج 1400 سال بعد میں بھی نجف اشرف کے اس شہر میں بیٹھ کر جو محبت عشق حسین، نصرت حسین کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ان تک آواز پہنچانے کے لیے بھی امام حسین کہہ رہے تھے حل من ناصر ہے کوئی مدد کر، یعنی کیا؟ یعنی میرا ایک ہدف تھا، مقصد تھا جو لے کے آیا تھا کربلا۔ ایسے نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہماری جانیں چلی گئیں تو مد ہدف بھی چلا گیا، نہیں، یہ قیامت تک یہ ہدف چلے گا۔ قیامت تک اس ہدف کو نصرت کے لیے ناصرین چاہیے، قیامت کے لیے ناصرین کی ضرورت ہے۔ یہ ناصرین کہاں سے تیار ہوں گے؟ یہ ناصرین اسی مجلس اذاں سے تیار ہوں گے، اسی عزاداری امام حسین سے تیار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، آوازیں بلند تر صلوات۔ اور یہ ناصرین امام حسین جب تیار ہوں گے، آمادہ ہوں گے، بالکل وہی صفات ان میں پائی جائیں گی جو آوان و انصار امام حسین میں تھیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں آوان و امام حسین کے فضائل؟ ہم کیوں بیان کرتے ہیں اہل بیت کے فضائل؟ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ یہ فضائل سن کے ہم ان کی اتباع و پیروی کریں، بالکل وہی صفات جو ابو ذر و سلمان میں تھی، جو حبیب ابن مظاہر و مسلم ابن اوسجہ میں تھی، جو علی اکبر و حضرت قاسم میں تھی۔ کوشش کریں اس طرح کی صفات اپنے وجود میں پیدا کریں۔ اسی لیے فضائل و مسائل بیان کرتے ہیں۔ کیوں پیدا کریں؟ تاکہ ناصر بنے۔ ناصر کیوں بنے؟ امام حسین تو کربلا میں شہید ہو چکے، ہدف باقی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وقت کا حسین مہدی تو موجود ہے ابھی۔ کیا اسے ناصر نہیں چاہیے؟ کیا اس کو ناصر نہیں چاہیے؟ اس کو مددگار امام زمانہ کو نہیں چاہیے؟ امام زمانہ کے مددگار کون پیدا کرے گا؟ امام زمانہ کے مددگار کربلا پیدا کرے گی، مجلس امام حسین اور عزاداری امام حسین پیدا کرے گی۔ اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، حسینیوں کا راستہ کربلا، کربلا، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ایسا نہ ہو کہ آ جائے، اچانک تو نہیں آئے گا۔ کیوں کہا گیا کہ انتظار الفرج افضل العبادات؟
کہ فرض اور امام حسین امام مہدی کے ظہور کا انتظار افضل العبادہ ہے۔ انتظار ایک حرکت کا نام ہے، انتظار ایک تحریک کا نام ہے، انتظار اس کا نام ہے کہ مجالس و عزاداری حسین میں جا کر، کربلا میں زیارت حسین میں جا کر ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ وقت کا حسین جب اس کا ظہور ہو تو اس کے لیے اتنے آوان و انصار موجود ہوں کہ حسین ابن علی کی طرح یہ کہنا نہ پڑے اسے کہ حل من ناصر ینصرنا، بلکہ آوان و انصار اتنے تیار ہونے چاہیے اس کے کہ فقط صدا آنے کی دیر ہو 313 پہلے موجود ہیں، فقط صدا آنے کی دیر ہو 10,000 جو لشکر امام کا وہ اسی 1 منٹ 1 لمحے میں امام کے سامنے پہنچ جائے۔ اسی لیے یہ پلیٹ فارم ہے عزاداری، یہ مجالس امام حسین، یہ کربلا، خصوصاً کربلا آج دنیا کے لیے پلیٹ فارم ہے، دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے کربلا پلیٹ فارم ہے۔ 40 میں آ کے دنیا کے تمام مظلوم جمع ہوتے ہیں اور امام حسین سے عہد و پیما کرتے ہیں۔ کربلا تمام مظلومین کو جمع کر رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس تمام مظلومین کی داد رسی کرنے والا اور اس دنیا میں عدالت کو نافذ کرنے والا مہدی ان کا سردار ہے جو آنے والا ہے، یہ ان کے لیے کربلا مظلومین کو تیار کر رہی ہے۔ کربلا ان تمام مظلومین کو تیار کر رہی ہے، کربلا ناصرین امام حسین کو تیار کر رہی ہے، ناصرین امام مہدی کو تیار کر رہی ہے، اسی عزاداری کے ذریعے سے، اسی گریہ کے ذریعے سے۔ گریہ پہ یہ اشکال نہ کیا کریں کہ گریہ کمزور کرتا ہے، نہیں، امام حسین پہ گریہ کر کے جو بھی عزادار اٹھتا ہے اس کی قلب میں شجاعت پیدا کرتا ہے۔ یہ گریہ اس کو بزدل نہیں بناتا۔ جب یہ گریہ کس پہ کرتا ہے؟ قاسم کی شجاعت پر اور علی اکبر کی شجاعت پر۔ قاسم کا یہ جملہ سن کے گریہ کرتا ہے کہ الموت احلی من العسل، بابا موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو جب یہ سن کے عزادار اٹھے گا کہ وہ موت سے ڈرے گا۔ اکبر کا یہ جملہ جب سنے گا اذن لا نبالی، بابا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر پڑے یا موت ہم پر پڑے، تو اس مسائل پر رو کے جو عزادار اٹھے گا بزدل بن کے نہیں اٹھے گا، موت سے ٹکرانے کے لیے اٹھے گا۔ یہ چیزیں جب بیان ہوگی منبر پر، یہ سنے گا بہادر شجاع امام مہدی کا سپاہی بن کے اٹھے گا۔ یہ اس لیے عزاداری ہے، یہ اس لیے مجالس ہیں۔ یہ ہدف عزاداری مجالس کا جو پہلے ذکر کیا یہ ہے کہ ناصرین امام حسین اور ناصرین امام مہدی پیدا کریں۔ تو ناصرین بہت تھے نا کربلا میں امام کے ساتھ، ناصرین تھے جو مدد کرنے والے تھے، چن چن کے امام حسین نے لیے تھے وہ ناصرین، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ ذکر ان کا باقی رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں امام حسین بیان کرتے جاتے تھے شہادت شہادت، قتل، جان جائے گی، کیوں؟ تاکہ کربلا میں آ کے پھر کوئی ایسا نہ ہو جس کو میں کہوں کہ اس رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میرے طرف سے اجازت ہے تو وہ چلا جائے، نہیں۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو حبیب حر ابن یزید ریاحی کی طرح، حر کی طرح بہت سے ایسے ہیں جو آئیں گے، ملحق ہوں گے اس کاروان سے۔ تو ناصرین امام حسین علیہ السلام اگرچہ تھوڑے تھے لیکن اتنے تو شجاع اور بہادر تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام حسین کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ جیسے ترتیب کیسے ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم موجود ہیں بنی ہاشم میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سب سے پہلے صحابہ قربان کرتے ہیں غیر بنی ہاشم۔ جب بنی ہاشم کی باری آتی ہے سب سے پہلے علی اکبر جاتا ہے کہ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے بنی ہاشم میں سے، کیونکہ حسین ابن علی کا بیٹا میں ہوں، ہم شکل پیغمبر میں ہوں، میری ذمہ داری میں جاؤں۔ تو یہ سب جب امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہو گئی، سب آوان و انصار نے شہادت دے دی، تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ جیسے اب عرض بھی کیا میں نے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی نصرت کرنے والا؟ ناصر مجھ حسین کو چاہیے، ہے کوئی حرم رسول اللہ کا تحفظ کرنے والا؟ جب یہ صدا بلند ہوئی تو راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک خیمے سے ایک کمزور ضعیف جوان کو نکلتے ہوئے دیکھا، حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا ایک جو بازو تھا کسی مستور کے سہارے میں لیا ہوا، اور
خیمے سے نکل رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا پھوپھی اماں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی اکیلا رہ گیا ہے، کوئی تنہا رہ گیا ہے جس نے یہ صدا دی ہے حل من ناصر ینصرنا۔ پھوپھی اماں میری اب ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کروں، اس غریب کی نصرت کروں جس کا اب کوئی نہیں بچا، جس کا عباس نہیں بچا، جس کا اکبر نہیں بچا۔ اب میری ذمہ داری ہے۔ کمزور ضعیف ہیں، آپ کو پتا ہے سید سجاد ہیں، وہ بیمار ہیں۔ حکمت الہی کے ذریعے حکمت الہی یہ ہوئی کہ سید سجاد بیمار ہوں تاکہ جہاد ساکت ہو جائے، تاکہ امامت امام حسین کی ذریت میں باقی رہے۔ جب دیکھا امام حسین نے کہ سید سجاد ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں پھوپھی کا سہارا لیتے ہوئے ضعیف حالت میں پھر بھی میدان جنگ میں آ رہے ہیں تو کہا، ایک دفعہ کہا سید سجاد نے اپنی بہن کو، بہن اس کو خیمے میں لے کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ زمین سے حجت خدا کا وجود مٹ جائے، اس سے جہاز ساکت ہے، خیمے میں لے کے جاؤ۔ امر امام ہوا، خیمے میں لے جایا گیا۔ پھر بھی سید سجاد دیکھتے جاتے تھے، پوچھتے جاتے تھے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ عباس مقتل میں گئے تھے، کیا عباس واپس آ گئے؟ اکبر ابھی بھیا اکبر گئے تھے، کیا اکبر واپس آ گئے؟ لیکن کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب شہادت ہوئی تو ملعون نے حکم دیا، تو جب سب کی شہادت ہو چکی، امام حسین کے عوام انصار کی، امام حسین کی شہادت ہو چکی، کہا کہ اب ان کے سر جس نے جس کو قتل کیا ہے جائے، اب ان کے سر جسد سے جدا کیے جائیں۔ یہ ظلم کرنے لگے ظالم، سر جسموں سے جدا کیے گئے، نیزوں پہ بلند کیے گئے۔ اب اس سے اور بڑھ کر ظلم کا حکم ہوا، کہا کہ اب ان کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اب یہ حکم ہوا کہ دوسروں کے جنازے پر یہ حکم ہوا کہ 2 گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لیکن ایک جنازہ وہ تھا جس کے بارے میں حکم ہوا کہ 10 گھوڑے سوار تیار ہو، 5 گھوڑے سوار اس طرف سے، 5 گھوڑے سوار اس طرف سے، درمیان میں سید الشہداء کا بغیر سر کے لاشا۔ جب ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر آ گئے، درمیان میں سید الشہداء کا لاشا۔ ایک ملعون نے جب جا کے یزید سے کہا تھا، اے یزید مجھے انعام سب سے زیادہ دینا، سب سے بہترین دینا، کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں ان گھوڑے سوار میں شامل تھا جن کے گھوڑوں نے لاشا حسین کو پامال کیا تھا، میرا کارنامہ دیکھنا ہے تو جا کے یا حسین کے جسم کو دیکھو، کوئی چیز باقی نہیں بچی، یا گھوڑوں کے سموں کو دیکھو۔ جب یہ ہو چکا اب حکم ہوا کہ خیموں کو لوٹا جائے، ملعون آ گئے، لوٹنے لگے، جو تھا جس کو ہاتھ آتا تھا لوٹنے لگے۔ ایک ملعون آیا، حسین کی ایک کمسن کی شہزادی، اس کے گوشوارے چھینے۔ جب اس کو تماچے لگے، راوی کہتا ہے میں نے ایک دفعہ یہ بھی دیکھا کہ ایک وہ کمسن خیموں کو بعد میں آگ لگانے کا حکم ہوا، خیموں کو آگ لگائی گئی، ایک کمسن میدان کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، خیموں سے نکلے ہوئے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کے قریب جا کے اس کے دامن سے آگ بجھائی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس آگ کی وجہ سے یہ جل جائے اور یہاں پہ نہ مر جائے۔ جب میں قریب گیا، اس کے زیادہ قریب گیا، دیکھ کے کہتی ہے اب کیا بچا ہے؟ گوشوارے تھے وہ بھی تم لوگوں نے چھین لیے، تماچے بھی تم لوگوں نے لگائے، دیکھ نہیں رہے کانوں سے خون بہ رہا ہے، اب کیا بچا ہے؟ خدا رہا اب کوئی ظلم نہیں کرنا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین۔